قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے اور آج ایک بار پھر ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب حیرت ناک قیامت سے پہلے ہونے والی نشانی ہم لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ بات ہوگی دریائے فرات کی۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے، کیا معلومات ہیں، بہت کچھ بتائیں گے، اور پھر دریائے فرات کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے دریائے فرات ہی کے کنارے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، انصاف کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی کہ آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے کے زمانے کے قاضی کتنے امانت دار اور انصاف کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے کس حد تک جاتے تھے۔ اللہ کرے کہ آج بھی انصاف کا ایسا دورہ ہو جائے۔ آپ کو تاریخ کے اوراق کی ایک سنہری کہانی کی طرف لیے چلتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک چند بھائی اور ان کی ایک بہن تھی۔ بہن نے اپنا حصہ علیحدہ کر کے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی اور ایک فارسی شخص کو اس کی نگہبانی کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ اب اس شہر کے امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے اس کے بھائیوں سے ان کا حصہ سارا باغ خرید لیا اور اس عورت کو بھی اپنا حصہ بیچنے کو کہا اور بڑی رقم کی اسے آفر بھی دی۔ عورت نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا تو امیر نے 500 آدمی بھیج کر اس کی دیوار کو گرا دیا اور پورے باغ کو تباہ کر دیا۔ اب جناب ایسا آج ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی زمین خریدنا چاہتے ہیں یا قبضہ ہی کر لیتے ہیں، مگر وہ عورت اس زمانے کے بڑے ہی کمال کے جج حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور ساری کہانی سنا دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ مظلومہ کو میرا حق دلوایا جائے۔ اس مظلومہ کی انہوں نے فریاد سنی اور اس لیٹر کو سیل لگا کر حکم نامہ اس عورت کے سپرد کیا اور کہا کہ تم امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم نامہ اسے دے کر کہو کہ جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ۔ عورت وہاں سے نکلی اور دربان کو اس نے جج صاحب کا پیغام سنایا کہ جا کر امیر صاحب کو بتا دیں۔ تو موسیٰ بن عیسیٰ نے جب حکم نامہ دیکھا تو ایک آفیسر سے جا کر کہا کہ جاؤ اور جج شریک کے پاس جا کر کہو کہ ایک عورت نے مجھ پر ناحق دعویٰ کیا اور تم اس کے دعوے پر مجھے عدالت میں طلب کر کے اس کی مدد کر رہے ہو۔ آفیسر کو مجبوراً جانا ہی پڑا، مگر آفیسر کو معلوم تھا کہ اسلام کا یہ انصاف پسند جج ایک مجرم کا پیغام لانے پر مجھے ضرور قید میں ڈال دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے امیر صاحب غلط کر رہے ہیں اور عورت مظلوم ہے۔ بہرحال جاتے ہوئے اس آفیسر نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ میرے لیے جیل میں بستر وغیرہ کا انتظام کر دو کیونکہ آج میں نے جیل جانا ہے، جج صاحب نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آفیسر جج صاحب کے پاس اپنے امیر کا، اپنے آقا کا پیغام لے کر پہنچا تو جج صاحب نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ جب وہ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے آفیسر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربان کو جج کی طرف بھیجا کہ آپ نے ہمارے قاصد کو گرفتار کر لیا، اس نے تو صرف پیغام پہنچایا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ اب جو یہ جج اس امیر کا خاص دربان وہاں پر پہنچا تو جج نے اس پیغام لانے والے کو بھی اسی کے ساتھی کے ساتھ جیل بھیج دیا۔ اب موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے دربان خاص کی جب گرفتاری کی اطلاع پہنچ گئی تو اس نے عصر کی نماز کے بعد کوفہ کے با اثر اور نمایاں لوگوں کو پیغام دیا کہ جاؤ اور جج صاحب سے کہو کہ ان کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا کہ آپ نے میری بے عزتی کی ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ کوفہ کے با اثر لوگوں نے یہ پیغام لیا اور جیسے ہی جج صاحب کے پاس گئے تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسے شخص کی طرفداری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو حق پر نہیں ہے۔ پھر با آواز بلند فرمایا کہ کیا یہاں قبیلے کے جوان موجود ہیں؟ تو کچھ نوجوان بھی آگے آ گئے۔ اب جج صاحب نے فرمان جاری کیا کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور ان سب کو جیل پہنچا دو۔ خدا کی قسم آج کی رات یہ لوگ جیل میں گزاریں گے تاکہ آئندہ یہ کسی ظالم کی طرفداری کرتے ہوئے اس کا پیغام نہ لائے۔ شہر کے بڑے لوگوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین یہ کیسی داستان ہے۔ اب امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو ان کی گرفتاری کی جب اطلاع ملی تو رات کے وقت وہ خود جیل آیا، دروازہ کھلوایا اور سارے قیدیوں کو اس نے آزاد کروا دیا۔
صبح جب انصاف پسند جرت مند قاضی صاحب کو معلوم ہوا کہ آرڈر کے خلاف امیر نے آ کر سب کو رہا کر دیا ہے، تو قاضی صاحب نے رجسٹر منگوایا اور اس پر سیل لگائی اور تمام ریکارڈ کو گھر بھجوا کر خادم کو سواری لانے کا حکم دیا اور کہا کہ اب ہم کوفہ میں نہیں رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے امیر المومنین سے یہ عہدہ ڈیمانڈ کر کے نہیں لیا تھا، بلکہ ہمیں تو مجبور کیا گیا تھا کہ ہماری حفاظت اور سرپرستی کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ اب کوفہ میں انصاف قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ کے اس پل کی طرف چل دیے جو بغداد جاتا تھا۔ جب موسیٰ بن عیسیٰ کو یہ معلوم ہوا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں تو وہ فوراً دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ حضور آپ ایسا نہ کریں، کوفہ چھوڑ کر آپ بغداد نہ جائیں۔ مگر قاضی صاحب بھی قاضی صاحب تھے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں رکوں گا کہ جن جن کو آپ نے آزاد کیا ہے ان کو پھر جیل میں ڈالا جائے۔ آخر کار موسیٰ بن عیسیٰ جو امیر تھا اس کو قاضی صاحب کی یہ بات ماننی پڑی اور سب کو جیل واپس ڈالا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ قاضی صاحب نے اس خاتون کو بلایا اور وہاں اب موسیٰ بن عیسیٰ اور سامنے وہ خاتون ہے، اور اس کے بعد وہاں وہ باقاعدہ فیصلہ کیا گیا اور وہاں پر قاضی صاحب نے قضا قائم کی اور امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو زمانے نے منظر دیکھا کہ اس پورے جو شہر کے امیر تھے مظلوم عورت کے برابر کھڑا کیا اور عورت سے فرمایا کہ جس پر تم نے دعویٰ کیا وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا اے انصاف پسند قاضی، اب میں خود حاضر ہو گیا ہوں، تو میری وجہ سے قید کیے جانے والوں کو تو آزاد کر دیں۔ فرمایا ہاں اب انہیں آزاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے باقی لوگوں کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب فرمایا کہ اے موسیٰ بن عیسیٰ، اس عورت نے تم پر جو دعویٰ کیا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب وہ امیر کہتا ہے ہاں یہ سچ کہتی ہے۔ فرمایا وہ تمام چیزیں جو اس سے لی گئی تھی واپس کی جائیں اور جو دیوار گرائی گئی اسے فوراً تعمیر کروایا جائے۔ تو امیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں فوراً یہ کام کروا دیتا ہوں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دعویٰ ہے؟ قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور دعویٰ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے سرونٹ کا، میرے جو کام کرنے والا تھا اس کا گھر بھی گرایا گیا ہے، اس کا سامان بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ امیر نے کہا کہ میں اس کا نقصان بھی پورا کر دیتا ہوں، اس کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے پھر پوچھا کہ اب کوئی دعویٰ، کوئی کلیم باقی ہے؟ عورت نے کہا اب میرا کوئی دعویٰ باقی نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے۔ پھر وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ناظرین، یہ تھے اس زمانے کے قاضی، یہ تھا انصاف کا انداز۔ امیر اور غریب سب کے لیے ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ کرے کہ آج بھی ایسا دور آ جائے اور اگر ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو انصاف کرنے کے موقع پر ہوتے ہیں، جو اس سیٹ پر موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحیح معنوں میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مظلوم کا حق اسے مل جائے۔ جی ویورز، آپ نے یہ واقعہ سنا۔ واپس آتے ہیں نہر فرات کی طرف۔ نہر فرات یہ وہ تاریخی نہر ہے کہ جس کو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو کہ بیری کا ایک درخت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ، دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ دنیا میں موجود دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیحون، جیحون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ اور اسی دریائے فرات کے بارے میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی حکمران ہوا کرتے تھے کہ ایک بکری کے بچے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کے دور کے حکمران بھی اپنی رعایا کا خیال رکھیں۔ بہرحال اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے واقعات میں اس کا نام سن رکھا ہوگا۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا۔ ڈیئر ویورز، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس دریائے فرات کا اس سلسلے یعنی قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے۔ تو اس کا تعلق قیامت قائم ہونے سے کچھ اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔
وہ نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے، جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اور پھر جب دریائے فرات پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا، اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور 3 ٹولیاں یعنی 3 گروپس بن جائیں گے، اور ان تینوں میں اس شدت کی لڑائی ہوگی کہ جب وہ لڑائی کریں گے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ کیسی خطرناک لڑائی ہوگی، کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے، اس بارے میں حدیث مبارک سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزمائی کروں اور لوگوں سے لڑوں بھروں۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی، جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا ناظرین، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں، بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ اس قدر ان لڑائیوں اور فتنوں سے پریشان ہوں گے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، جیحون، سیحون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ مذکورہ بالا جو 5 دریا ہیں یہ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ پیارے ویورز، ان ساری تفصیلات کو سننے کے بعد ایک بات جو واضح ہوتی ہے کہ یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے بلکہ قیامت کے قرب میں ظاہر ہوگی، اور یہ وقت بہت فتنوں کا ہوگا۔ ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ ڈیئر ویورز، آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ ایک اوتھینٹک معلومات ہم سب کو مل سکے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔